الحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک تو بارگاہ میں درود شریف بھی پڑھیں، آپ لوگ جو بالکل دور بیٹھے ہوئے تھوڑا سامنے آئیں، اور ہمارے علماء وہاں تشریف فرما ہیں، سب آگے زیارت کروائیں تاکہ ہم آپ کو سبق سنائیں۔ بارگاہ میں ہم سب مل کر صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ آج کی محفل مبارک گرامی قدر قاری عبدالرسول نوری صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے، ان کا سالانہ ختم پاک ہے، تو ان کے صاحبزادگان اور فیملی ممبران نے ان کی یاد میں یہ محفل پاک رکھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اور آپ سب اچھی طرح واقف ہیں کہ فلسطین کے اندر اس وقت مسلمانوں کی حالت کس قدر دردناک اور وحشتناک ہے۔ اس بارے میں میلاد والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ تعلیمات، اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں ان دونوں سوالوں کا جواب اللہ رسول کے دربار سے لینا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ اب ذرا دوسری بات پہ غور کرنا۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں یعنی یہود اور نصارہ صرف آپس میں دوست ہیں، صرف آپس میں دوست ہیں۔ اتنی بڑی وضاحت، اتنی کلیئر کٹ بات جو اللہ جل جلالہ نے فرما دی، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم بول دیں نا، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، دنیا جہاں کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو حق جان کر دل و جان سے تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ کفر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں مسلمان کے خلاف، اور بعض احادیث کے اندر یہ مضامین ہیں۔ یہ بالکل اس کی نا جی وصل کم رکھیے گا، گونج اس کی تھوڑی سی کم رکھیے گا۔ حضور اکرم الاولین والآخرین سید الشافعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو یہودی جہاں کہیں بھی ایک مسلمان کو تنہا پائیں گے تو وہ دو یہودی ایک اکیلے مسلمان کو دیکھ کر جو پہلا منصوبہ بنائیں گے وہ یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیں۔ یہ حدیث امام سخاوی رحمہ اللہ نے مقاصد حسنہ کے اندر نقل کی۔ اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہود اپنے مذہبی ضد کے ساتھ کھڑے ہیں، تو مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ وہ اسلام کے ساتھ کھڑے رہیں۔ چکنی چپڑی باتیں مجھے آتی نہیں ہیں،
سمجھنے کی باتیں ہیں اور ہم درد میں ہیں، سنانے کی بات نہیں ہے۔ بہت ظلم ہسٹری کا المیہ ہے جو 1.5 سال سے مسلسل اہل غزہ مٹا دیا، سارے کا سارا خطہ مٹا کے رکھ دیا۔ اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، آپ میرے سارے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، شکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم مکمل طور پر اسلام میں ہیں؟ اس کی ایک مثال سنیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے یہودی تھے اور یہود کے بہت بڑے عالم تھے، یہ بھی اور ان کا باپ بھی۔ مدینہ پاک کے یہودی اس باپ بیٹے کا بڑا ادب کرتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے، مذہبی پیشوا تھے یہ ان کے۔ جب آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک کو اپنے گورے گورے قدموں سے روشن کیا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا میں نے ان کو دیکھنے جانا ہی نہیں، لیکن جب مدینے والوں نے والہانہ استقبال کیا، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق یا محمد و یا رسول اللہ سے مدینے کی گلیاں گونجیں۔ دیگر کتب سیر کے مطابق طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع کہ حسین نغمے چھتوں سے چھیڑے گئے۔ اور قاضی یاز نے جو شفا میں لکھا کہ صحابی پاک فرماتے ہیں جس دن حضور تشریف لائے نا مدینہ پاک میں تو مدینہ پاک کا ذرہ ذرہ روشن نظر آ رہا تھا، گویا ذروں کو بھی چاہ چڑھ گئے کہ حضور آ گئے ہیں۔ سمجھا رہی یہ بات کی؟ اور دوسرا، کتب تواریخ و سیر میں یہ بات درج ہے کہ جو مدینہ منورہ میں حبشی قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں ہوتی ہیں تو وہ بڑے ہی والہانہ انداز کے اندر جھوم رہے ہیں اور وہ اپنی چھڑی سے چھڑی مار کر ایک مخصوص آواز اور ردم پیدا کرتے ہیں اور وہ یوں حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو جب مدینہ شریف کا ذرہ ذرہ روشن ہو، یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہوں، طلع البدر علینا کے حسین نغمے چھڑے ہوں، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرے دل والے مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تو کوئی عام بندہ تو نہیں ہے، تورات کا عالم ہے، چل ایک دفعہ باہر جا کے دیکھ تو صحیح کہ جن کی مدت سے یہاں خبریں ہیں اور کئی روز سے مدینے والے جن کا انتظار کر رہے ہیں، اس ذات پاک کو جا کے دیکھ تو صحیح، تو کوئی ان پڑھ آدمی تو نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر کہ تو کسی کے بلا وجہ قبضے میں آ جائے گا، ایک دفعہ جا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے دل نے جب مجھے یہ مشورہ دیا، میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور میں بھی چل پڑا اس طرف جدھر حضور کی سواری گزر رہی تھی، تو میں نے نبی مکرم شفیع اعظم علیہ السلام کو پہلی نظر دیکھا۔ جب پہلی نظر دیکھا تو میرے دل والے مفتی نے پکار پکار کر کہا، اے عبداللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ بس رخ انور دیکھا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کوئی تبلیغ نہیں ہوئی، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوئی، ایک دید نے، ایک زیارت نے حضرت عبداللہ کو حضور کے صحابی ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ بیٹا پاؤں پیچھے کرو، پاؤں پیچھے کرو۔ میں تو 10 بجے کے قریب آ گیا تھا، اب آپ مجھے اس طرح تو نہ دکھائیں کہ آپ قدم بھی دراز کریں اور تھوڑی دیر کے بعد تکیے بھی منگوا لیں کہ تو تقریر کرتا رہے، ہم آرام کرنے لگ جائیں گے۔ جاگتے جاگتے بندوں سے ہم گفتگو کے عادی ہیں۔ بڑی آپ کی مہربانی ہوگی، یہ باتیں تھوڑی توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، ہمارے دل کو بھی اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے آپ تک کوئی پیغام پہنچایا ہے۔ بس آپ پوری توجہ سے سن لیجئے گا۔ اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہو گئے اور کریم کے صحابی ہونے کا شرف پا لیا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے
یہودیت سے تعلق رکھتے تھے. یہ یاد ہے آپ کو؟ بولیے یاد ہے؟ اچھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کے وہ عمل پیرا تھے. اس شریعت میں ایک اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، اور دوسرا ہفتے والے دن شکار کرنا جائز نہیں تھا. ایک اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا اس شریعت میں، اور دوسرا ہفتے والے دن شکار جائز نہیں تھا. اب مدت سے ایک طریقے پر بندہ قائم رہا ہے. اب کلمہ پڑھ لیا تو حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ صاحب علم تھے، انہوں نے قیاس اس بات کا کیا کہ پچھلی شریعت جس سے میرا تعلق تھا اس میں اونٹ کا گوشت تھا حرام، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرض قرار نہیں دیا کہ تم اونٹ کا گوشت لازم کھاؤ، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے. تو اگر میں پچھلی شریعت کا احترام کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایک. دوسرا، پچھلی شریعت میں ہفتے کے دن شکار منع تھا، کریم کے دین میں ہفتے والے دن شکار کی کوئی ممانعت. حضور علیہ السلام نے اگر منع نہیں کیا لیکن حضور نے حکم بھی نہیں دیا کہ تم ہفتے والے دن شکار لازم کرو. لہذا اگر میں پچھلے دین کو سامنے رکھ کر احتراماً ہفتے والے دن شکار نہ کروں تو اس میں کیا حرج ہے؟ بیٹا بس توجہ کریں. بھائی صاحب یہ دو باتیں سمجھ میں آئی ہیں. آپ اتنا آہستہ مت بولیں اور ڈھیلے بھی مت بولیں. نہیں مجھے سبق چاہیے. یہ تو آپ نے سبق پکا لیا ہوا ہے کہ نعت خاں خطیب نقیب تانوں گل آ کے تو سبحان اللہ آکھنا. مینوں تہاڈی سمجھ چاہیے کہ آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں، آپ اپنا وقت لے کر آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر جائیں. ابھی کچھ سمجھ آئی ہے کہ میں ہفتے کو شکار نہ کروں تو اس دین میں حکم کوئی نہیں، میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں کیونکہ اس دین میں کھانے کا آرڈر نہیں ہے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. آسان سا ترجمہ سننا اور روایتی طور پہ سبحان اللہ نہیں کہنا پلیز. سمجھ والے انداز میں اگر سمجھ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ مطالبہ ہے رب کا ایک مسلمان سے. 10 باتیں ادھر کی مانیں گے، 5 ادھر کی مانیں گے، 8 ادھر کی مانیں گے. کہا نہیں، اب دین ایک ہی ہے وہ میرے محبوب کا ہے، شریعت ایک ہی ہے وہ میرے محبوب کی ہے، سنت طریقہ ایک ہی تمہارے لیے نافذ العمل ہے. مولانا حسن رضا علیہ رحمت کا شعر ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. لہذا سوال اگر یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں مظلوم مسلمانوں کے لیے، تو اس کا پہلا جواب میں نے یہ دیا ہے کہ ہم بذات خود اسلام میں پورے داخل ہو جائیں. اس کی پہلی ضرورت ہے. میرے آقا و مولا علیہ السلام نے ایک صحابی پاک کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. سرکار نے ان کی انگلی پکڑ کر انگوٹھی اتار کے زمین پہ پھینک دی. فرما تجھے نہیں پتا کہ مردوں کو سونا پہننا جائز نہیں ہے. ہم تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے انگوٹھیاں اتار کے نہیں پھینک سکتے. ہم تبلیغ کر سکتے ہیں کہ داڑھی رکھو، حضور نے حکم دیا ہے علیہ السلام، لیکن ہم حمام میں جا کر اس کے دروازے پر، سیلون کے دروازے پر آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم مبلغ ہیں. حضور رب کا حکم پہنچانے والے بھی ہیں اور حضور مالک شریعت بھی ہیں. جاگیے گا ذرا دائیں بات طرف والوں بھی، حضور مالک شریعت بھی ہیں. اس لیے سرکار نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تو انگوٹھی اتارے گا کہ نہیں، یا میں اجازت مجھے دیتا ہے کہ میں انگوٹھی اتاروں. کیوں؟ حضور مالک ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا
کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب سونے کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ اب دوسرے صاحب ان کو ملے، انہوں نے کہا کہ تم یہ انگوٹھی اٹھا لو، کیونکہ عورتوں کو سونا پہننے کی اجازت ہے، ویسے بھی سونا لین دین کے کام آتا تھا، دینار سونے کا ہوتا ہے اور درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ انہوں نے جن کی انگوٹھی حضور نے اتار کر پھینکی، انہوں نے جو جواب دیا، میں اس جواب کو آسان لفظوں میں معاش تشریح کے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ صحابی پاک فرمانے لگے، یہ تو صرف انگوٹھی ہے، میری زندگی کی کل کمائی بھی ہوتی تو جس کو حضور نے اتار کر پھینک دیا ہے میں اسے دوبارہ اٹھا نہیں سکتا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں۔ شادیوں کا سیزن ہے، انصاف کی نگاہ رکھ کر بتلائیے، مہندی کی رسم کا ہمارے دین سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج بھی شادی اور غمی میں دسیوں رسمیں وہ ہیں جو ہندو کلچر سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہم نے اس کو اپنا کے رکھا ہے۔ یہی بات اقبال نے جواب شکوہ میں کہی تھی۔ پہلے تو اس نے شکوہ کیا نا کہ بت قدوں میں ہم پر ہنستے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی خدا نہیں، یہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو پھر جواب شکوہ ادھر سے آیا، کہا تم کہتے ہو کہ مسلمان نابود ہو گئے، پہلے یہ تو بتاؤ کہ مسلمان تھے کہاں پر؟ اب ایک بریسٹر، ایک پڑھا لکھا بندہ یہ بات کر رہا ہے، اقبال شاعر مشرق۔ اقبال نے کہا کہ ادھر سے جواب آیا ہے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کا وضع قطع تمہاری کرسچین سے مل رہی ہے اور تمہارے تمدن، زندگی کی گزر اوقات، تمہاری رسمیں ہندوؤں سے مل رہی ہیں، کیا یہ مسلمانی ہے؟ میرے بھائی مجھے پتا ہے کہ یہ جو موضوع میں چھیڑ کر بیٹھا ہوں یہ جلسوں کا رسمی موضوع نہیں ہے۔ میری پرابلم یہ ہے کہ میں رسمی خطیب نہیں ہوں۔ میں آپ سے آج کے حالات میں چسکے والی باتیں کیسے کروں؟ جب سارے کا سارا غزہ مٹ گیا، جب وہاں کی بچیاں ویڈیو کلپ بیان جاری کر کر کے این العرب این العرب، عرب کہاں ہیں؟ این المسلم، مسلمان کہاں ہیں؟ وہ پکارتی پکارتی قبروں میں چلی گئی۔ اب تو کفر ان مظلوم مسلمانوں پہ ہنس رہا ہے، لیکن حالت ہماری یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے صرف آج وہی قرآنی آیت اپنی آئی ڈی پہ لکھی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، ایمان والو یہود و نصارہ کو یار نہ بنانا، یہ آپس میں یار ہیں، تمہارے یار نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں دیکھ رہا ہوں آج کل سوشل میڈیا پہ ہر بندہ تو ہمارے ہاں محقق ہے، مدبر ہے، سخنور ہے، قلمدان ہے، ہر بندہ ہی یہاں پر اس قدر بالا دماغ رکھنے والا، جس کا دو دل چاہتا ہے وہ بول رہے ہیں۔ تو میں اس کو دیکھ رہا تھا آج بھی رستے میں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ قوم کس کا مقابلہ کر سکتی ہے جو ایک کاز اور ایک سوچ پر جمع نہیں ہو سکتے، جن کی فکریں ایک نہیں، جن کی سوچ کے پیمانے ایک نہیں، جن کے سمجھنے کا سٹائل ایک نہیں، جن کے تریاق کو منتخب کرنے کے لیے ترجیحات ایک نہیں، تو کیسے مقابلے کس سے ہو سکتے ہیں؟ میں یہ مختلف سوشل میڈیا پہ، اور پھر کیا ہوا ہے، تصویریں لگائی جا رہی ہیں کٹی ہوئی لاشوں کی، پھٹے ہوئے وجودوں کی، کفن پوش میتوں کی، بکھرے بالوں والی مسلم معاشرے کی بیٹیوں، ماؤں اور بہنوں کی۔ سچ بتانا ہمیں یہ حق کیسے پہنچتا ہے؟ ہم امن چین کی بانسری میں اور کھاتے پیتے اور ان پروٹوکولوں میں کیسے ان بے پردہ بیٹیوں کی تصویریں اپنی فیس بکوں پر لگائیں، صرف اور صرف لائک کے شوق کے اندر؟ ہمارا حق ہی نہیں۔ اور کہا ایک مسلمان عورت نے،
آج سے تقریباً 4-5 ماہ پہلے ایک یوٹیوبر وہاں پر گیا، یعنی یہی جو وہاں کی ویڈیوز بناتے ہیں، اس مسلمان عورت نے دکھ کے لہجے میں کہا کہ جدو مدد واسطے تواڈے چو کوئی نہیں آندا تے پھر ساڈیاں تصویراں کھچ کے لوکاں نو کیوں وکھاندے ہو، مذاق اڑاتے ہو ہماری غریبی کا، استہزاء کرتے ہو ہماری اس بدلتی ہوئی اور بگڑی ہوئی صورتحال کا۔ سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنا اور سنبھلنا۔ اب کیا ہو رہا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہتے ہوں گے، اور بڑی پڑی ہے فیس بک، اے ابابیلوں سے ابرہا کی فوج کو مروانے والے، فلسطین والوں کی مدد کر، اے بدر میں فرشتوں کو بھیجنے والے، فلسطین کی مدد کر۔ یہی ہے نا؟ یعنی اب بھی ہم رب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، اس نے جو مدد فرمانی ہے تو اس کو ہماری درخواست کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مالک ہے، مدد کرے نہ کرے، خالق و مالک ہے۔ جب ابرہا آیا تھا ہاتھیوں کو لے کر تو حضور کے دادا جی نے کیا کیا؟ ابرہا نے آتے ہی مکے میں دہشت جمانے کے لیے لوگوں کے جانور، اونٹ، بکریاں، یہ سب اپنے قبضے میں لے لیے، اور حضور کے دادا جی کے بھی جو جانور تھے ان کو بھی پکڑ لیا۔ ہے جی توجہ آپ کی؟ سرکار کے دادا جی ابرہا کے پاس گئے، حضور کے دادا جی کی وجاہت ایسی تھی کہ ابرہا اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، اور وہ حضور کے دادا جی کے ساتھ فرش پہ بیٹھا۔ جی کہیے کیسے آنا ہوا؟ حضور کے دادا جی نے فرمایا تیرے سپاہی میرے جانور لے آئے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا، کہا تو عرب کا سردار ہے، بنو ہاشم کا پیشوا ہے، میں نے تو سمجھا کہ تو کعبہ بچانے کے لیے میری منت کرے گا، لیکن تو اپنے جانوروں کی بات کر رہا ہے۔ حضور کے دادا جی نے بڑی کمال کی بات کہی، کہا بکریوں، اونٹڑیوں اور جانوروں کا مالک ہوں میں، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے۔ بڑا کمزور بولتے ہو، اکاڑے والو آپ استخارہ کر کے ہی سبحان اللہ کہنے کے عادی ہیں، کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس گھر کا مالک کوئی اور ہے۔ یہ جو سامنے بیٹھتے ہیں نا، سامنے ہمارے وہی بیٹھا کریں جو آمنا سامنے کی طاقت رکھتے ہوں، سمجھے؟ اسٹیچو ہمارے سامنے نہیں ہونے چاہیے، وہ جو دکانوں کے باہر ہوتے ہیں جن سے نہ کوئی بات کر سکے نہ کوئی اور ہو سکے، سامنے وہی بیٹھے ہیں کہ جو بندے لگیں کہ میں جاگتے ہوئے بندوں سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو کوئی بوٹے کے شعر نہیں سنائے، نہ مجھے آتے ہیں، میں الحمدللہ آپ کو مکمل قرآن، حدیث اور مستند ہسٹری کے تحت آپ سے بات کر رہا ہوں۔ عرض کیا کرنا چاہتا تھا؟ فرمایا اس گھر کا مالک اور ہے۔ اور اگلے جملے ہم پنجابی میں آپ کو کہہ دیں، حضور کے دادا جی نے کہا کہ گھر والے نو گھر والے دی حفاظت کرنی آندی ہے۔ سمجھ گئے؟ اس وقت تو فیملی صرف یہ تھی، باقی تو شرک کی دنیا میں گرے ہوئے تھے، 360 بت کعبے کے اندر سجے ہوئے تھے، اور جب اس نے چاہا کہ اس گھر کو گرانا ہے، حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کے بطن انور میں جلوہ گر تھے، تو پھر اللہ نے وہ ہاتھی لے کر آئے کہ رب کا گھر گرانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں ہاتھی نہیں، ہاتھی بھی اسی کے ہیں، لیکن اللہ نے مغروروں کو دکھایا ضرور ہے کہ تو سب سے تگڑا ہے بھی ہے، کل جانور لے کر آیا ہے، اور ہم تیرا جو رگڑا نکالیں گے وہ ابابیل سے، اور ابابیل کے پنجوں میں بھی مسور کے دانے کے برابر وہ کنکر ہوں گے جو ایٹم بم سے زیادہ شدت والا کام کریں گے۔ اور ہوا، اور رب فرماتا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حبیب تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور جہاں تک بدر میں فرشتوں کے اترنے کی بات ہے، فرشتے بعد میں اترے ہیں، بدر میں اترنے والے پہلے اترے ہیں۔ کاش کہ آپ یہ جملہ قضا نہ کرتے۔
بھائی صاحب وہ 313 کے قریب پہلے اترے، کوئی تیاری نہیں، کوئی جنگ کا پلان نہیں، صرف ایک قافلہ تجارت والا شام سے آ رہا ہے، اس قافلے کو لینا ہے، مکے والوں کو معاشی طور پہ کمزور کرنا ہے اور ان کو باور کرانا ہے کہ مدینہ شریف پہ حملے کا نہ سوچیں، صرف اس لیے نکلیں۔ لیکن قافلہ بچ گیا، 1000 سورما مکے کا مقابلے میں آ گیا۔ انصار صحابہ زیادہ ہیں، مہاجروں کی تعداد تھوڑی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بتاؤ کیا کہتے ہو؟ مہاجر صحابہ میں سرکار صدیق پاک، سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور تہاڈا آرڈر چلنا ہے، جیویں فرماؤ گے اونج ہی ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن حضور بار بار فرما رہے تھے تم بتاتے کیوں نہیں ہو کیا پروگرام ہے؟ گھر سے تو نکلے تھے کہ بہت بڑا تجارت کا قافلہ ہمارے ہاتھ آئے گا، لیکن آپ ہمیں مقابلے میں 1000 بندے سے لڑنا ہے، کیا کہتے ہو؟ انصار کے سردار حضرت سعد کھڑے ہوئے، حضور لگتا ہے تہاڈا اشارہ ساڈے وال ہے۔ سرکار فرمایا ہاں، کیونکہ تمہارا ہمارا معاہدہ ہے نا، تو تم سے ہماری بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت سعد نے جو جواب دیا وہ جواب ہے کہ حضرت سعد واقعی حضرت سعد بختور ہیں۔ عرض کی حضور ہم آپ کے غلام ہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا موسیٰ تو لڑ تیرا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے حضور تشریف رکھیں، غلام حاضر ہیں، سمندر میں کودنا ہے کود جائیں گے، سمندر میں کودنا ہے کود جائیں گے، جس سے چاہے آپ تعلق رکھیں، جس سے چاہے تعلق توڑیں، جس کو چاہے عطا کریں، اور ہم سے جو چاہیں لیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا حضرت سعد کی گفتگو سن کر حضور کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے جس کی گفتگو حضور کے چہرے پہ خوشی لے آئے، یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ حضرت سعد کی اس عرض پر یہ ہوا، حضور کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا بڑھو اس فتح کی طرف جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے، رب کی قسم میں کافروں کی مقتل گاہیں، یعنی وہ جہاں مر کر گریں گے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرات علماء کی خدمت میں بطور سبق گزارش ہے، وہ صحیح مسلم والی حدیث اور ہے کہ کل فلاں بن فلاں مر کے یہاں گرے گا، یہ اس سے پہلی بات ہے، بدر میں بھی اترنے سے پہلی بات ہے۔ تلواریں پوری نہیں، سواریاں پوری نہیں، خوراک دور دور تک نہیں، عرب کی سخت گرمی، تپتی ہوئی ریت پر خیمے، فرشتے بعد میں آئے ہیں، حضور کے غلام مومن مرید پہلے پہنچے ہیں۔ یہ فرق سمجھیے گا، ہم انہیں بھول بھلائیوں میں مت رہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب عراق کا مسئلہ بنا تھا صدام کے دور میں، اس وقت سوشل میڈیا تو بالکل بھی نہیں تھا، لوکل اخبار بکنے کے لیے اس کی بڑی سرخی ہوتی تھی، تیز ہوا چل پڑی، امریکی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، ہم وہی پڑھ کے خوش ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے پھر کہیں کہ مولا تو ہی سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ جاگ رہے ہیں بھائی صاحب، آپ توجہ فرما رہے ہیں میری معروضات پر؟ بدر میں بدر والے پہلے پہنچے ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا تھا فرشتے آئیں گے پر فضائے بدر پیدا کر۔ سبحان اللہ، کمزور آواز میں ہم جی رہے ہیں اور گزارا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ فضائے بدر پیدا کر،
فرشتے پھر اتریں گے. یہاں 57 ملک میٹ گئے کرتے ہیں, روٹیاں کھاتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹلوں میں بادشاہوں اور سیکٹریوں کے قیام ہوتے ہیں, اور 6 دن کے بعد اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا نمائندہ اجلاس اسرائیلی بربریت کی کھلے لفظوں میں شدید مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ غزہ پہ حملے روکے جائیں اور وہاں پر پانی خوراک کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں فلسطینیوں کی تقسیم کاری کا فیصلہ کیا جائے. یہ جب سے کم از کم میں نے ہوش سنبھالا ہے, ایک کشمیر ایک فلسطین, یہی ایک خبر ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. ان کا کام کیا تھا؟ وہ سیدنا خالد بن ولید سے سیکھی ہے. اچھا منن والے تسی بابے رضوی دے بیٹھے ہو تے تگڑیاں دے نام سن کے چپ شاہ ہو جاندے ہو, کمال والی گل نہیں. حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. حضرت خالد بن ولید چند ہزار کا لشکر لے کر نکلتے ہیں اور مقابلے میں 1 لاکھ سے زیادہ فوج سے ٹکراؤ ہوتا ہے. سجے پاسے آلے ہو, ٹیک ہٹاؤ نا بھائی صاحب, جو معذور ہے آپ میں سے وہ ٹیک لگا کے رکھے. ادھر آؤ, میرے نالوں زیادہ تھکے ہوئے ہو, میں سویر دا ٹریا ہویا. کی کر لینا جناب, تو سب منڈیاں کی کرنا ہے, کتھوں علاقے آزاد ہونے نے. ہاں میں توجہ کا طالب ہوں, توجہ کا طالب ہوں, بس دھیان رکھنا. آپ ذرا غور کیجئے, بولنا نہیں ہے بھائی صاحب, توجہ رکھنا. حضرت خالد بن ولید نے وہ کثیر فوج دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے ہوئے اور فرماؤ رومیوں, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. اور اگر مسلمان نہیں ہونا تو ریاست مدینہ منورہ سے معاہدہ کر لو. معاہدہ کیا ہوگا کہ تمہیں اپنے تمام امور کی آزادی ہے, لیکن تم اسلام اور ریاست اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں رچاؤ گے اور ٹیکس دو گے. ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لو. 2 ہو گئے. چوتھا حصہ جس کے پاس ہے وہ اپنے سے 4 گنا بڑی فوج کو للکار کر بات کر رہا ہے. للکار کر, یہ بولی چاہیے سعودی عرب سے لے کر پاکستان تک, یہ بولی چاہیے. مجھے پتا ہے ملک مجبور ہیں, مجھے پتا ہے کہ ملک مقروض ہیں, مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ بیک گراؤنڈ پر بہت الجھنے ہیں, لیکن یہی تو وقت ہے کہ کب تک غلامی کی ان زنجیروں میں رہا جائے گا. ذرا مل کے نکلو تو صحیح, مٹی بھی وہی ہے, آواز بھی وہی ہے, دین بھی وہی ہے, فضائے بدر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت شامل حال رہتی ہے. اللہ فرماتا ہے ان تنصر اللہ, ان تنصر اللہ, ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. یہ کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں, یہ کسی عام فرد اور مخلوق میں سے کسی فرد کا وعدہ نہیں, یہ اس کا وعدہ ہے جس کے لیے ہم 5 اذانوں کی دعا میں کہتے ہیں انک لا تخلف المیعاد. مولا سارا جگ وعدے کر کے پلے تے پلے, پر تو اپنے وعدے دے خلاف نہیں کرتا. ینصرکم, ہم تمہاری مدد فرمائیں گے. وہ جملہ میں روک کر بیٹھا ہوں, مجھے آپ کی توجہ درکار تھی, توجہ کرنا. پھر کلمہ پڑھ لو, نہیں تو سرنڈر کرو, اور یہ بھی نہیں تو نکالو تلواریں. میں اپنے ساتھ اس قوم کو لے کر آیا ہوں جو زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرتے ہیں. کیا ہم
میں کرنا چاہیے. دو چیزیں میں آپ کے سامنے یوں فٹافٹ ڈسکس کرنے لگا ہوں. کفر دو چیزوں سے ڈرتا ہے، ایک موت، ایک بھوک اور فقر. یہ اصولی بات ہے، طے شدہ کنفرم بات ہے. وہ آج تک ان بدماشوں کی بدماشی جو ہے، لیبیا، مصر، عراق، یاد ہے کچھ کہ نہیں یاد ہے؟ شام، کیا چکر ہے؟ وہاں جی کیمیائی ہتھیار ہیں، وہاں یہ چیز ہے، وہاں وہ چیز ہے. کیا چکر ہے؟ صرف اور صرف وہاں کا سونا، وہاں کا چاندی، وہاں کی پیٹرولیم مصنوعات جو اللہ تعالیٰ نے بے بہا اسلامی ممالک کو دیں، صرف ان پہ قبضے کے لیے یہ ڈرامے رچائے ان بدماشوں نے اور ملکوں کے ملک اجاڑ دیے. مجھے اچھی طرح پتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھائی ماضی میں معمر قذافی کے دور میں لیبیا میں رہا ہو تو وہ شاید میری بات کی تائید کرے. لیکن اس دور میں لیبیا رہنے والی فیملیاں پاکستان کی، میں ان سے باتیں سن کے حیران ہو جاتا تھا کہ بجلی فری، حتیٰ کہ لیبیا سے نکلنے والا جو تیل تھا، اس بندے نے قانون بنایا تھا کہ وہ تیل جو ہم فروخت کرتے ہیں اس میں کچھ پرسنٹیج اس نے پوری رعایا کی رکھی ہوئی تھی کہ ان کو حصہ ملے گا. یہ میں آپ کو لیبیا کی بات سنا رہا ہوں. اور تیسرے نمبر پر قبلہ علاج فری، A to Z. اب وہی لیبیا بھکاری بن کے بیٹھا ہے، وہی لوگ نان شبینہ کو ترس رہے ہیں، وہی لوگ آج اضطرار اور بے قرار اور انتہائی پریشانی کی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. اجاڑ کے رکھ دیا مسلم ممالک اور مسلم دنیا کو. ہم سمجھے تو صحیح، ہم تو آج تک دشمن دوست میں فیصلہ نہیں کر سکے، قدم کیسے اٹھائیں گے؟ حضرت خالد، میں نے آپ کو کیا کہا؟ کفر دو چیزوں سے ڈرتا ہے، ایک موت، ایک فقر و بھوک. اور جب دو ہی چیزیں کنورٹ ہو کر مسلمانوں میں آ جائیں تو اسلام میں بھوک کو سینے سے لگایا جاتا ہے. یہ خوبصورت مسجد، یہ جس کی بیک پر بھی آج میرے جلسہ ہونا ہے تو پھلواڑی لگائی گئی ہے ڈیکوریشن کے لیے. اسلام یوں پھولوں کے راستے سے گزر کے نہیں آیا. بڑی تلخ راہیں، بڑی کٹھن راہیں. اس رستے میں بدر آتا تھا، اس رستے میں احد آتا تھا، اس رستے میں حنین آتا تھا، اس رستے میں خندق آتا تھا، اس رستے میں کربلا آئی. یہ سارے روٹ کراس کر کے اسلام ہم تک پہنچا ہے. تو خالد بن، میں کہہ رہا تھا بھوک سے مسلمان نہیں ڈرتا. اقبال نے لندن میں ایک مدت گزاری اور اقبال نے جب مغرب کو دیکھا اس نے کہا مغرب تو شیشے میں اتارتا ہے، وہ شراب اور شباب دکھا کر ایمان اور جوانی لوٹتا ہے. اقبال نے کہا کہ میں نے وہاں کی لیبارٹریوں میں دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے سرچ کی ہے یہ مسلمان جھکتا کیوں نہیں. ہم نے کافی شہید جیسی ہستیوں کی کمر پر گرم استریاں لگا کے مرچ چھڑکیں، لیکن وہ بھی جھک کر سولی تک نہ گیا، سر کو اٹھا کے چلا. نہ وجود میں کپ کپی، نہ پاؤں میں لغزش، نہ چہرے پر اضطراب. انہوں نے کہا ان میں ہے کیا؟ ان کو جزیرہ انڈمان میں پھینکو تو یہ تب بھی کھڑے ہیں. ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیں، یہ تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا لگاتے ہیں. موت سے یہ ڈرتے نہیں، فاقوں سے یہ گھبراتے نہیں. انرجی کون سی ہے؟ کہتے جی بندہ بڑا پلوان ہے، وہ صبح پائیا بادام، پائیا پستہ، پائیا اخروٹ کی گری کھاتا ہے، 2 کلو دودھ پیتا ہے، شام کو وہ ہرن کا گوشت دیسی گھی میں پکا کے کھاتا ہے. طاقت نہ آئے تو کیسے آئے؟ لیکن اقبال نے تصور دیا مسلمان کے وجود میں طاقت بکروں، مرغوں، بٹیروں کی نہیں ہوتی، کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے. کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟
اقبال اپنی شاعری میں ایک واقعے کو لے کر آیا ہے اور ہم چاہتے ہیں آپ کو 2 لائنوں میں سنا دیں اس سے پہلے کہ آپ بالکل ہی سو جائیں اور ہم تنہا رہ جائیں. ہمیں تنہائی کا بھی ڈر کوئی نہیں، لیکن اب ذرا غور کریے واقعہ پتہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک بندہ مولا علی پاک کی جناب میں آیا، شیر خدا مشکل کشا، باب ولایت، کرم اللہ تعالی وجہ کریم. امام ابو نعیم نے لیت الاولیاء میں ایک روایت نقل کی ہے، راوی کہتا ہے میں کوفے میں مولا علی کی جناب میں گیا تو مولا علی سوکھی روٹی کھا رہے تھے. میرے حال ویکھیا جے، سوکھی روٹی بھی گوڈے پہ رکھ کے انی ٹف کہ گھٹنے پہ رکھ کے تو زور سے اس کا لقمہ توڑتے تھے. یہ روایت الگ ہے. اب پلٹو جو میں پہلے سنا رہا تھا. اس بندے نے دیکھا کہ مولا علی خشک روٹی کھا رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا رہا اور دیکھ کے کہنے لگا وہ خیبر دیکھ کے لیے دروازہ تسی ایک ہاتھ نہ کھچ کے تے توڑ کے زمین تے سٹیا سی. کو آ گیا سوال سمجھ میں کہ کوئی نہیں آیا؟ حضور حیدر کرار نے فرمایا، کہا یہ سوکھی روٹی، ماتھے پہ پسینہ، وہ کیڑی طاقت سی؟ امام راضی نے اس کو لکھا، وہ کون سی طاقت تھی؟ حضور مولا مشکل کشا نے فرمایا وہ علی نے اپنے ہاتھ کی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کریم کی طاقت سے. بخاری میں حدیث قدسی ہے نا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اب سنو اقبال کی بات. پہلے میں آپ کو ایک لفظ کا معنی بتا دوں تاکہ مجھے شعر میں بے ذوقی کا سامنا نہ کرنا پڑے. نان شعیر سکی روٹی، سوکھا جمع نہ دس دیتا ہے. نان شعیر کس کو کہتے ہیں؟ اب سنو اقبال نے کہا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. میں نے آپ سے سبق سن لینا ہے، نوٹوں کی گنتی میں نہیں جانتا، مجھے باتوں کی گنتی سے غرض ہے. ہاں یہ چیز کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن حقیقت آپ سے عرض کر رہا ہوں کسی بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے سبق سے غرض ہے. صوفیاء نے فرمایا موت بندے کا اتنا پیچھا نہیں کرتی جتنا اس کا رزق اس کا پیچھا کرتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ میرا درد دل سمجھ جائیں، بس مول پہ جائے گا. تیری خاک میں ہے اگر شرر، کہا یہ جو تیرے وجود کی مٹی ہے نا، اگر اس میں ایمان کی حدت ہیٹ ہے تو خیال فقر و غنا نہ کر. پھر تو امیر ہے کہ غریب ہے، مرغے کھانا ہے کہ سکی روٹی کھانا ہے، اے دی فکر چھڑ دے. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. کہ اسی نان شعیر پر کیا معنی بتایا تھا؟ دیکھ لو یہ سامنے والے نہیں بولے، اس کا مطلب آپ ہم آنگ نہیں ہے، اس لیے تو معنی پہلے بتایا تھا. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. اسی نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. کہا کہ مولا مرتضیٰ نے یا علی ادرک امداد کن فی سبیل اللہ. کہا حضور حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کو مرغے نہیں کھائے، ہرنیوں کے گوشت نہیں کھائے، سوکھی روٹی کھائی ہے. لیکن دنیا جانتی ہے یہ تلوار بدر میں چلی، احد میں چلی، سبحان اللہ، اور احد میں تو صدائیں بھی آئیں لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی. علی ورگا جوان کوئی نہیں تو ذوالفقار ورگی تلوار کوئی نہیں. سمجھ رہے بھائی صاحب میری بات کو؟ دو چیزوں سے وہ ڈرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں مسلمان کا ہار شنگار ہیں. ایک تو فقر کی بات ہو گئی اور موت.
بلے بلے بلے، یہی بات کہی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اس قوم کو لے کر آیا ہوں جو زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرتے ہیں۔ یہ شوال المکرم ہے، غزوہ احد کا مہینہ ہے، غزوہ احد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور حضور کے ایک صحابی ہیں سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لنگڑا کے چلتے تھے، پتر بھی تیاری کر رہے تھے، والد صاحب بھی تیاری کر دے پہنے، والد صاحب بھی تیاری کر رہے ہیں۔ دھیان ہے بھائی صاحب، کتنی دیر ہوگی مجھے تقریر کرتے؟ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، پونا گھنٹہ ہوا ہے۔ آپ کی محبت، یہ تو آپ بزرگوں کی شفقت ہے، ماشاءاللہ۔ ہو دھیان کرو پترو، سجے پاسے آڑے ہو، میرا دھیان تواڈے اوپر ہے، دھیان نال سنو بیٹا، بیٹھ جاؤ پلیز۔ آج میں نے آپ کی بہت اٹھک بیٹھک دیکھی ہے، لیکن میں کسی خاص موضوع میں پھر رہا ہوں، وگرنہ اتنی اٹھ بیٹھک میں ہونے نہیں دیتا، اپنی طبیعت کے خلاف ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا عمر بن جموع وہ الگ تیاری کر رہے ہیں، بیٹی الگ تیاری کر رہے ہیں۔ بیٹے کہتے ہیں ابا جی جب ہم جو جا رہے ہیں، آپ پر تو جہاد ویسے فرض نہیں کہ آپ معذور ہیں، یہ اصول ہے شرع کا، آپ پر تو فرض نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ وہ مسئلہ حضور کی جناب میں لے آئے، احد والے بھاگے نہیں ہیں، احد والے تے بانے لب دے سن کہ کدھر جان محبوب دے قدمہ تے قربان ہو جائے۔ یہ دیکھو کوئی چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ سرکار کی جناب میں شکایت لے آئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اے ابا جی نو سمجھاؤ نا حضور۔ میرے کریم نے فرمایا جو تیرے تے فرض جو نہیں تو کیوں جاننا ہے، تیرے پتر جو جاندے پہنے۔ حضرت عمر نے عرض کی آقا مجھے شہادت سے محروم نہ کریں۔ اگلے جملے بہت بڑے ہیں بھائی صاحب، بہت بڑے ہیں، دل کے کان سے سنو گے تب بڑے لگیں گے۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور میں رب کی جنت میں لنگڑا کے چلنا چاہتا ہوں، مجھے جانے دی۔ کیا بات ہے جناب، میں رب کی جنت میں لنگڑا کے چلنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ سرکار نے جب ان کا جذبہ صادقہ دیکھا فرمایا چل کر تیاری۔ میاں بیوی کا تعلق بے تکلفی سے بھی ہوتا ہے۔ ان کی زوجہ پاک کو تھوڑا غصہ چڑھ گیا کہ اسی بھی روکیا ہے، حضور اگے بھی شکایت لے کے گئے ہیں، لیکن منی پھر تیری گئی ہے۔ یہ بھائی صاحب یہ گونج ختم کرنا نا، تھوڑی ساؤنڈ والے آپ ہی ہیں، یہ جو آتی ہے نا آواز پیچھے سے، اس کو ختم کر دیں مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو ان کی زوجہ پاک نے فرمایا، حضرت عمر بن جموع کی، پھر دھیان کرنا، انہاں کیا اڑو تو دوڑ کے نہ آ جائے جے۔ میاں بیوی کا تعلق ہے نا، تھوڑی ناراضگی کا اظہار انہوں نے ان لفظوں میں کیا، اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ حضرت عمر بن جموع نے ہاتھ اٹھائے، شکر الحمدللہ، اس ایک پنکھے کا اتنا شور تھا اور اتنے بندوں کا اتنا نہیں ہوا، یا اللہ یا اللہ۔ اچھا گونج اس کی تھی، چلیں جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے، کہا مالک مجھے اب میرے گھر میں واپس نہ لانا۔ آپ میں سے جو حاجی حضرات بیٹھے ہیں، آج بھی آپ جانتے ہیں 4-4.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سٹی سے احد شریف کا۔ حضرت عمر بن جموع لڑے، شہید ہوئے، معذور تھے پر ایمان معذور نہیں تھا۔ اس دور کا معذور اتنا تگڑا ہے، چلو بھائی صاحب استخارہ کرو کہ ہم نے کس کی بات کی ہے۔
زمانے نے نہیں دیکھا یا رسول اللہ، جگ نے نہیں دیکھا، زمانے نے نہیں دیکھا کہ وہ جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، اس نے اس امت کے جوان کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا، ایک جذبے کے ساتھ، ایک عشق کی حرارت کے ساتھ۔ اور جوانی وہی اچھی ہے جو حضور کے عشق میں دیوانی ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب جب مبارک جسموں کو مدینہ شریف لانا تھا، سواریوں پہ رکھا گیا، سیدنا عمر پاک کے جسد انور کو جس سواری پہ رکھا گیا، وہ جب مدینہ پاک کی طرف منہ کرتے نا، سواری چلتی نا، اور جب اس کا منہ موڑ کے عہد کی طرف کرتے وہ چلنے لگ جاتی۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے کریم نے فرمایا عمر نے گھر سے چلتے وقت کوئی دعا مانگی تھی؟ دیکھ رہے ہو نگاہ نبوت کا عالم، عرض کی انہوں نے دعا مانگی تھی یا رب میں نوں گھر واپس نہ لے آئی، فرمایا ان دعا قبول ہو گئی، یہ نے انہوں سے نہیں جانا۔ تو دین اسلام میں جو موت ہے، مجھے آج بھی یاد ہے جب ابن زیاد بد نہاد بد کردار عیاش اور فاسق و فاجر اور کمینے شخص نے مولا مرتضیٰ کی شہزادی سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ سے بھرے دربار میں کہا، جب سید الشہداء کا سر انور تشت میں رکھا تھا، اس نے اس وقت بھی اپنی بدبختی کو ان لفظوں میں بیان کیا کہ ویکھیا ہی اللہ تیرے پرہان حل کی کیتا ہے۔ تو سیدہ طیبہ بنت مرتضیٰ ہمشیرہ مظلوم کربلا نے کوئی نہیں روئیں، حیدر کا خون ہے، سمجھ رہے ہیں جناب؟ یا رسول اللہ، بنت مرتضیٰ نے پورے حیدری لہجے میں جلال کے ساتھ کہا اللہ نے میرے بھائی کو شہادت کا مقام دیا ہے، اور شہادت ہمارے دین میں ذلت نہیں عظمت اور سعادت کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ بل احیاء، ان کے لیے موت اور مسلمان کے لیے وہی موت شہادت، موت نہیں زندگی ہے، موت نہیں بلکہ زندگی ہے۔ ایک صحابی پاک بدر میں چھوارے ہوتے ہیں نا، چھوارے خشک کھجور، وہ انہوں نے اپنے وہ تھیلے کا منہ کھولا اور چھوارا منہ کے قریب لائے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین حضور فرمان لگے بڑا بڑا اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے، عنایت سے آیا چھوارا پیچھے کر لیا، یقین اس کو کہتے ہیں۔ اور سرکار کی جناب میں عرض کرنے لگے حضور رب دی جنت بڑی وڈی ہے، فرمایا زمین آسمان نالوں وڈی ہے، تو حضور نیڑے بھی ہے، فرمایا ادھر جان دے نہیں ادھر جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ہنسن لگ پہ، فرمایا ہنستا کیوں ہے؟ بدر، فضائے بدر آئی سمجھ کے نہیں، ہنسنے لگ گئے، فرمایا ہنستا کیوں ہے؟ عرض کی حضور ہنس اس لیے رہا ہوں کہ جب جنت اتنی جو نزدیک ہے تو پھر یہ ٹائم چھوارے کھا کے گوایا ضائع کیوں کرنا ہے، پھر کھانا ادھر ہی کھائیں گے۔ او ماریا چوک کے تھیلا اور میدان میں اترے ہیں اور شہادت کا جام نوش کر دیا، میدان سجا ہے۔ اور ایک صاحب حضور کے دربار میں کہتے ہیں کیا پیارے سوال ہیں حضور کے مریدوں کے، بابا فرید کا مرید ہو تو کتنا تگڑا ہوتا ہے، داتا صاحب کا ڈائریکٹ مرید ہو تو کیا شان ہوگی، خواجہ صاحب کا مرید ہو تو کیا مقام ہوگا۔ ان مریدوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے ڈائریکٹ ہاتھ ہی حضور کے ہاتھوں میں دیے ہیں، اور جن کی بیعت اتنی مستند ہے کہ رب فرمائے یبایعون اللہ، حبیب بیعت تو تیری کر رہے ہیں پر کر یہ اللہ کی بیعت رہے ہیں، اور سونا اگر تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں تو ان کے ہاتھ پھر یہاں رکے نہیں ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ یہ وہ تگڑی جماعت ہے۔ یہ میرے بھائی ابھی کو یہاں نعرہ لگانے لگے تھے یار صاحب یہ نبی جنتی جنتی، یہ میں آج کہاں تھا، ہاں
اب تو جلسے دن رات اتنے ہوتے ہیں، ابھی 2 جلسے تھے تو یاد میں نہیں رہتا کہاں کیا بات کہی. تو وہاں فلیکس لگی ہوئی تھی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بلکہ کل رات کی بات ہے کوٹ مومن میں رات کو تو میں نے وہ پوسٹر دیکھ کے کہا، میں نے کہا یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے. یعنی قرآن نے یہ مضمون بیان کیا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کل فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد. لا یستوی منکم، شانہ برابر نہیں، مرتبے برابر نہیں. مرتبے ان کے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے جانیں دی، مال دیا، جہاد کیا. فرمایا شانہ ٹور عظمتہ چ برابر نہیں. پر ایک گل یاد رکھیا جے، ہو جو بیب دے گئے ہو، لہذا چاند سے نہیں، کل. اب میں دیکھتا ہوں کتنوں کی آواز میرے کان سنتے ہیں، صدیق پاک سے لے کر امیر معاویہ پاک تک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کل کے کل سے ہم نے جنت کا وعدہ فرما دیا. سمجھا رہی ہے بات کی؟ قرآن کا اعلان. جنت نہ مولانا نے بنائی ہے، نہ نقیب محفل نے، نہ خطیب محفل نے. اللہ خالق اور مالک ہے، اور اس نے وعدہ کیا. وعدہ کئی تو بھی بختور نے جنہ مولوی لئی ہے. کیا کہیں آپ سے جناب، واہ بھائی واہ. اور ان میں کائنات کا وہ بختور ہے جو ہر جہت سے بختور ہے، وہ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین، 2 نوروں والا. اس وصف میں حضرت عثمان غنی کا کوئی ثانی نہیں، 2 نوروں والا. ہاں تو کیا بات ہو رہی تھی، کوئی یاد ہے آپ کو؟ ان کے سوال ہی بڑے پیارے تھے. اب میدان سجا ہوا ہو، تیروں پہ تیر، تلوار پہ تلوار، نیزوں کی کھنک ہو، تو پھر یہ سوال انہاں دا ہی کام ہے نا. جڑے جنت نو نیڑے دا سن کے ہسن بھی لگ پین. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ صاحب پاک جن کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، انہوں نے تو سوال ہی وکھرا کیا ہے. اکھے حضور ایک گل پوچھنی توڑے کولو، فرما پوچھو. بعض الفاظ کے من وان ترجمے وہی نہیں ہوتے جو عام لینگویج میں ہوتے ہیں، یہاں یہ وہی جانتے. کلا ترجمے علی بخاری نالی تے گل نہیں نہ بن دی جے کانڈ اتے کو کامل استاد نہ ہوئے. اے تسی نوری بیٹھے ہو تو انہوں تے تگڑا بابا لاب گیا نا. ہاں صرف فقیہ نہیں، فقیہ اعظم. یہ جناب یہی ہیں جو موتی نکال کر دیتے ہیں. ان کے سوال کا جو مفہومی لفظوں میں معنی بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے، حضور کوئی انج دا موقع بھی آندا ہے کہ کوئی انج دی ادا بھی بندے دی ہوندی ہے جنوں ویکھ کے اللہ اپنی شان دے لائق مسکراوے. کیسا سوال ہے جناب. اب دیکھیں نا، لفظ مسکرانا جب بولیں گے تو ہونٹ اور 32 دانت اور چہرہ، یہ ہے نا تخیل. اللہ تو اس جسمانیت سے پاک ہے، اس کا وجود حق ہے، لیکن وہ بشری وجود تو نہیں ہے، وہ تو اس وجود کا خالق ہے. اس لیے یہ لفظ ہم علماء اساتذہ پڑھاتے ہیں اپنی شان کے لائق. اپنی شان. حضور ہندی بھی کوئی گل ہے کہ اللہ اپنی شان کے لائق، اس کو دیکھ کر بندے کی ادا کو اپنی شان کے لائق مسکراتا ہو. فرما ہاں ہے. اچھا حضور یہ تو نہیں فرمایا کہ میں ان کی بتا، یہ تو نہیں فرمایا. فرما ہے عرض کی کیا؟ فرمایا بندے کے وجود پہ زرہ نہ ہو، میدان جنگ ہو، بندے کے وجود پہ زرہ نہ ہو، اور وہ زرہ کے بغیر کنارے پہ نہیں، نکر کونے خدرے پہ نہیں. دیکھیں آپ سنتے ہوں کہ میمنہ، میسرہ اور قلب. قلب کہتے ہیں لشکر کے بیچ کا حصہ. وجود پہ زرہ نہ ہو اور تلوار ہاتھ میں پکڑی ہو اور دشمن کے لشکر کے بیچ میں گھس جائے اور ہر طرف تلوار چلائے، یہ سٹائل دیکھ کر اپنے بندے کا
रब अपनी शान के लायक मुस्कुराता है। क्या कहेंगे जनाब, क्या शान है जनाब। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मैं यही अर्ज कर रहा हूं, हम मुकाबला कैसे करेंगे, अभी हम खुद पूरे दाखिल नहीं हुए ना। बार बार सोचिए। मैं अक्सर ये जुम्मो रमजान शी में भी कहता होता हूं, मैं कहो भाई किदों बदलना है, 1500 साल हो गए ते अज भी साडियां ड्यूटियां मैंबरां ते यही ने कि तुहानू आखिए रोजे रख लिया करो, बड़ा सवाब हुंदा है। कोई अगां गल वधी जे, पौने 1500 साल हो गए, अज भी असी यही मैंबरां ते दुआई तुहानू दिंदे पे हां। ओ यार मसीतां वीरान होंदियां ने, अगली सब भी पूरी नहीं होंदी, वो एडा वड्डा महल्ला है, ओ यार मसीते आ जाया करो। साडे कोलों तो इत्थों अगे पैर नहीं चक होया। अगां कादी सोचिए। काफा पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वो बदबख्त चढ़े भी हम पर इसीलिए हैं, उनको पता है ये कच्चे कच्चे हैं, इनको हमने 50-50 पे रखा हुआ है। वगरना बाद रिवायतों में है कई दिन से जंग फतह नहीं हो रही, तो सब ने फिर पूछा कि उन की करना है, उन्होंने कहा कि हुजूर दी सुन्नत नहीं छोड़ दी पई। आखिर जंग दी मसरूफियत की वजह तो मिसवाक नहीं की 2 दिहाड़े, तो उन्होंने कहा सवेरे पहला काम यही करना है। सुबह जनाब सारे मुजाहिदां मिसवाका फड़ियां ते दंदां मुपाकां ते तेजी तेजी नाल फिर काफरां दा जसूस आया, उस नस के अपने लश्कर च रौला पाया। उन्होंने कहा हुण नहीं बचदे होए। अब हकीकत है, ये कोई किस्सा लतीफ़ा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उन्हें कहा मियाँ आज आप गए, ये 2 दिन तो तलवारा तीरा ना लड़ते ने, अज दंद तिखे करते पे ने, इन्हें सानू उंज वड खाना ते नस जाइए। एक सुन्नत दुश्मन के कदम उखाड़ देती है। गजा पे मुसलसल बम गिर रहे थे और मेरा मुसलमान नौजवान को कोनों में, कमरों में, चाय के खोखों पर, होटलों में, बड़ी स्क्रीनों पर होने वाले मैच को देख रहा था। कब ठीक होंगे? हमें तो बड़ों ने सबक दिया था, जो रोना ना आए तो रोने वाली सूरत बना लो। आंड गवांड जो दुख वेचे तो ना कहो तो खिली दा नहीं। ये बाबे बैठे हुए हैं, यहां भी बाबे बैठे हैं, सामने कुर्सी पर बैठे हैं, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये बैठे हैं। और नौजवानों कभी इनसे आके 30 साल पहले के हालात तो पूछा करो। अब तो तीसरे घर में फौतगी है, इधर तीसरे घर में शादी है, कोई बाजा बंद नहीं करता, कोई डेक बंद नहीं करता, कोई शोर गोगा बंद नहीं करता। पहले हर घर के जनाजे को अपना जनाजा समझा जाता था, बजाय इसके कि हम फलस्तीन की लाशों का दर्द लेते, हम तो अपनी गलियों से बेदर्द हो गए। हल क्या होगा? आगे की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं? सुन्नत फाते बना देती है। सुन्नत क्या कर देती है? फाते बना देती है, आगे की तरफ ले जाती। खैर यूँ तो 11:15 हो गए, रात गुजर जाएगी। ये मजमून ही ऐसा छेड़ बैठे हैं, जिधर देखिए एक नया जख्म खुलता है। हाँ, मैं इख्तिताम की तरफ आता हुआ अर्ज करूंगा। बेटा बैठना भाई, अब बैठो 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 बैठो। अभी सुनो सुनो, मुझे पता आपकी ड्यूटियां, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको पूरा मौका मिलता है। ये गुफ्तगू का निचोड़ में आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमें आवाज़ हक़ बुलंद करना चाहिए हर फोरम पर। पढ़े लिखे हज़रात जानते हैं मुख्तलिफ ममालिक की वेबसाइटें होती हैं जहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जाते हैं, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइटें हैं जो वहाँ तक रसाई पा सकते हैं। इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ अपना एहतजाजी बयान का हिस्सा बनना है ना, हमें हिस्सा बनना है। उस फोरम पर पहुंचकर एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया जाए। दूसरे नंबर पर वो ये जोर लगा रहे हैं कि मुसलमान को गुलाम बनाना है। सारे गुलामी के संगल तोड़कर हम अपने किरदार से बता दें कि कल भी हुजूर के गुलाम थे और आज भी हुजूर के गुलाम। हमारी वज़ाकता,
ہمارے شادی غمیاں، ہمارے صبح و شام، ہمارے لباس، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کھانا پینا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، اتباع اور سنت کے مطابق ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری بات یہ ہے، قرآن کی جو جہاد کی تعلیم ہے ان آیات کو پڑھتے رہیے، اپنے بچوں کو اس جذبہ جہاد کا، دیکھیں ہم اہل سنت و جماعت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاد اور فساد میں کیا فرق ہے۔ کدھر ہے القاعدہ؟ بولیے۔ اور القاعدہ کے بعد کیا تھی؟ داعش۔ کدھر ہے؟ انہوں نے بم پھوڑے تو درباروں پر، بم پھوڑے تو ریلوے اسٹیشن، ہوائی اڈے، پبلک پلیس۔ یہ کون سا اسلام تھا کہ جہاں قتل ہی مسلمان کو کرنا ہے؟ یہ بھی غیروں کے آلائے کار تھے۔ جھنڈے پہ رب رسول کا نام لکھوا کر انہوں نے کائنات والوں کے سامنے مسلمانوں کے چہرے کو مجروح کرنے کی ناپاک سازش کی۔ یہ انہی کے آلائے کار لوگ تھے۔ اگر مسلمان ہیں، کدھر گئی وہ بڑی بڑی بندوقیں؟ کدھر گئے وہ ٹینک القاعدہ اور داعش کے؟ آتے نا میدان میں؟ کوئی سوال سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ اس سے بڑا موقع اور کون سا تھا؟ یہ کون سے مجاہد تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو مارا، مسلمانوں کو کاٹا، درباروں کو شہید کیا؟ ملک شام میں صحابہ اکرام اور اہل بیت کے مزاروں پہ گولے پھینکے، مزائل داغے۔ وہی شہزادی اقدس جن کی ابھی بات میں نے آپ کو بتائی، مولا مرتضیٰ کی شہزادی پاک، ان کے روضہ مبارک کے گنبد کو نقصان پہنچایا، راکٹ فائر کی ہے۔ آج فلسطین کا بچہ ترس رہا تھا، اگر وہ مسلمان تھے یا ہیں تو آ جاتے نا میدان میں۔ پتہ چلا غیروں کی پروڈکٹ ہے جو مارکیٹ میں آتی ہے، اور یہ ان کا دوسرا طریقہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے چہرے کو اور ان کے کردار کو بدنام کرنے کا۔ تو یہ خودکش دھماکے، جیسے افواج پاکستان پہ اٹیک ہو، پولیس والے بیچارے ڈیوٹی دے رہے ہیں، رینجر والے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ایک آپ دیکھیں محکمے میں بڑے لوگوں کی بات کو ایک طرف رکھ کر، ایک کانسٹیبل 5-6 افراد کا تنہا ذمہ دار، سرکار اس کی گورنمنٹ اس کی ڈیوٹی لگا دیتی، وہ بیچارہ کہاں جا کے ڈیوٹی دیتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ آج کی میری ڈیوٹی زندگی کی آخری ڈیوٹی ہے۔ ظالم آ کے اپنے بم کو پھوڑتا ہے۔ اوے یہ خودکش، اگر اسلام ان کے دل میں ہے جو کہ نہیں ہے تو یہ سارے اکٹھے ہو کے چلے جائیں اسرائیل میں، ہم بھی ان کو اپریشیٹ کریں کہ دشمن کو مارا ہے، اپنوں کو مارنا تو کوئی جہاد نہیں ہوتا۔ یہ جو بلوچستان میں ہے، کتنا پردیس کاٹ کے پنجابی مزدوری کو وہاں جاتا ہے، اور وہاں شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کر ان کا قصور۔ ابھی میں آ رہا تھا نا یہ وہ جنگ کے علاقے سے، تو وہاں پر بڑے بڑے ٹرک تھے، ان پہ لکھا تھا کوئٹہ کوئٹہ کوئٹہ۔ تو وہ پڑھ کر مجھے خیال آ رہا تھا کہ مالک پنجاب والوں پہ تیرا کتنا کرم ہے کہ یہاں کسی نے سندھی بلوچی پنجابی کا تعصب نہیں سکھایا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہمیں تو ایک ہی رنگ چاہیے، وہ مدینے والے کا رنگ ہے۔ ایک ہی جھنڈا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا جھنڈا ہے۔ یہ افراق و تفریق، یہ سازشیں روز اول سے چلی آ رہی ہیں اور اب تک ہو رہی ہیں۔ ہمیں ان کو بھی سمجھنا ہے، دشمن عناصر کی دشمنی کے انداز بھی سمجھنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پورا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے ذہن میں کہ نہیں ہے؟ ہاں۔ چوتھی بات یہ ہے، میں نوجوانوں سے کہوں گا، ہم سے یہ آخری بات ہے آپ سے، ہم سے ہمارا اثاثہ چھنا، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈلوا دی گئیں، ہمارے نوجوان کے کانوں میں بندے ڈلوا دیے گئے۔ ٹک ٹاکری کے شوق نے میرے مسلم نوجوان کو ساڑھی، لہنگا، لیڈیز لباس، میک اپ، پاؤں میں گھنگرو پہنوا دیے، صرف ویورشپ کے لیے۔ اور میں تو کئی سالوں سے پیچھے کہتا آ رہا ہوں، لکھتا بھی آ رہا ہوں، میں کہتا ہوں فلسطین کی بیٹیاں آتی ہیں یہ سرزمین فلسطین سیدنا فاروق اعظم کی،
وہ جب میں زرہ کی بات سنا رہا تھا تو اس وقت یہ ورق کھلا تھا. اب مجھے پھر یاد آ گیا میدان احد میں سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا زید بن خطاب، یہ حضرت فاروق اعظم کے سگے بھائی ہیں. زرہ تھی ایک، عمر پاک فرمائے تو میرا پرا ہے تو پال ہے. وہ کہن نہیں جی تسی پالو. جو حضرت عمر پاک زیادہ زور پایا نا، میں صدقے ان حضور کے مریدوں پر، حضرت زید بن خطاب کہنے لگے جیڑا شوق تانوں ہے نا وہی شوق مینوں ہے. دونوں نے نہیں پہنی. کہہ لیجئے سبحان اللہ. ویسے ہی آپ کوئی پچھلے ادھار کے طور پہ کہہ لیں یا نئے سرے سے ادھار چڑھانے کے لیے سبحان اللہ کہ کتھوں میں تانوں توتیاں چڑیاں والے شیر تانوں سناواں. چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونیا سونیا میں مر گئی میں ڈوب گئی میں روڑ گئی روڑ تے اونجی گئی. وہ تو پتہ ہی پتہ ہے کیا حال ہے ہمارا، وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہاتھوں میں چوڑیاں. تو میں اس وقت وہ لکھتا رہتا تھا کہ یہ سرزمین عادی ہو گئی ہے حضرت عمر پاک کی، اور یہ عادی ہو گئے ہیں صلاح الدین ایوبی کے. اسی شوق میں پھر آوازیں دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ تو قہر کی خیر ہو گئی. تو میں نے لکھا تھا کہ اے بیٹیوں اے بہنوں ہم شرمندہ ہیں. اب تم جس قوم کو پکارتی ہو ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں چوڑیاں ہیں. وہ کان کیسے سنیں جن کانوں میں کانٹے اور بندے آ گئے. وہ پاؤں کیسے چلیں جن پاؤں میں جھانجریں اور گھنگرو آ گئے. وہ وجود تمہارے لیے مرد بن کے میدان میں کیسے اترے کہ ٹک ٹاکری کے شوق نے جن کو لیڈیز کلچر کے اندر ڈھال کے رکھ دیا. پھر کہوں گا شاعر نے کمال کی بات کہی تھی، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. میں پہلے یہ شعر سنتا پڑھتا تھا، پھر میں نے اس پہ غور کیا کہ یہ بحر کی موجوں میں اضطراب کب نہیں ہوتا. تو مجھ پر کھلا کہ ڈیڈ سمندر بھی ہوتا ہے. اور جب میں دبئی گیا تو پھر میں نے وہاں پر دیکھا کہ ڈیڈ سمندر ہوتا ہے. وہ کٹے ہوئے ہیں نا ایریاز کو، وہ ڈال ڈال کر چیزیں وہ جزیرے نما روک دیے، تو وہ پانی اس سمندر کے جوش کی طرح نہیں ہے. اقبال وہ اشارہ دیتا ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے. جب طوفان چلتا ہے نا جی تو پانی حرکت کرتا ہے، اس کی چھلیں آتی ہیں. تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کبھی عشق کا طوفان لے لے اپنی جلو کے اندر تاکہ تجھے بیداری نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دے. وما علینا